امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 3 لاکھ احادیث میں سے یہ 3,500 کے قریب 4,000 کے قریب احادیث مبارکہ اکٹھا فرمائی ہے، تو تکرار بھی نہ ہو، بغیر تکرار کے ہو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيهَا وَالِاسْتِنبَاطِ مِنْهَا، اس لیے کہ اگر بہت زیادہ تکرار ہوگا تو یہ بہت زیادہ تکرار تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا دے گا کہ ان احادیث کے اندر جو تم مسائل سمجھنا چاہ رہے ہو، یا ان احادیث کو دلائل بنا کر ان سے جو مسائل نکالنا چاہ رہے ہو، یہ جو تمہارا مقصد ہے مسائل اور احکام کی تفہیم اور احادیث مبارکہ سے مسائل کو نکالنا، استنباط، کنواں کھود کر پانی نکالنا زمین سے، یہ جو تمہارا ارادہ ہے اس میں تمہارے لیے رکاوٹ بنے گی بہت زیادہ تکرار۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةٌ۔ اللہ تمہیں عزت بخشے، جب میں نے تمہارے اس مطالبے پر غور و فکر کیا اور اس کے حالات کا میں نے جائزہ لیا، اگر اللہ نے چاہا تو اس کا انجام بڑا اچھا ہوگا اور فائدہ بہت زیادہ عام تام ہوگا، ومنفعۃ موجودہ، اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ عام تام ہوگا۔ وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ نے مجھ سے اس اہم کام کے کرنے کا مطالبہ کیا، تجشم، کسی کو کوئی اہم کام سپرد کرنا، جب آپ نے مجھ سے اس اہم کام کے کرنے کا مطالبہ کیا، درخواست کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر میری قسمت میں اس کام کا مکمل ہونا لکھ دیا گیا اور مجھے عزم کامل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ میں نے یہ کام کر لیا، تو دوسرے لوگوں سے پہلے خصوصی طور پر اس اہم کام کا، جمع احادیث مبارکہ کا فائدہ خود مجھے حاصل ہوگا سب سے پہلے، تو دوسرے لوگوں سے پہلے سب سے پہلے مجھے اس کام کا سب سے زیادہ نفع حاصل ہوگا، لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن اسباب کو یہاں اگر ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، یطول بذکرها الوصف، مگر یہ کہ ان میں سے چند کا خلاصہ میں کیے دیتا ہوں، الا ان جملۃ ذالک، مگر یہ کہ ان میں سے چند یہ ہیں، ان ضبط القلیل من هذا الشان واتقانه ایسر علی المرء من معالجۃ الکثیر منه، کہ اس قسم کی صحیح اور مسند کم احادیث کو یاد رکھنا انسان کے لیے، ایک محدث کے لیے بہت آسان ہے، ایسی بہت سی احادیث میں غور و فکر کرنے اور ان کی چھان بین کرنے کے بجائے ایسی صحیح مسند کم احادیث کو ضبط کرنا اور یاد رکھنا انسان کے لیے بہت آسان ہے، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِ، خصوصاً عوام میں سے وہ حضرات جن کو
احادیث کی تحقیق اور تدقیق کے درمیان میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتے جو احادیث مبارکہ کے درمیان میں، ان کے لیے کم احادیث، کم صحیح احادیث کو، کم مسند احادیث کو یاد رکھنا آسان ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث کی اعلیٰ صلاحیت سے نوازا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو زیادہ احادیث یاد رکھنا آسان ہے۔ الا بان یوقفہ علی التمیز غیرہ، مگر یہ کہ جن حضرات کو احادیث میں فرق مراتب کا مقام حاصل ہے، وہ لوگ زیادہ احادیث یاد رکھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِ مِنْ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عوام ہیں اور جو ابتدائی قسم کے اہل علم ہیں، جنہیں احادیث کی صحت و سقم کے درمیان میں اتنی بڑی تمیز کا علم حاصل نہیں ہے، جو صحیح اور ضعیف احادیث کے درمیان میں، مسند غیر مسند کے درمیان میں بڑا فرق نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے صورت میں کم صحیح احادیث کو مقصود بنا کر کام کرنا، ہدف بنا کر کام کرنا، زیادہ ضعیف احادیث کو لانے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اب آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ احادیث کا فائدہ کنہیں حاصل ہوگا؟ جن کے اندر علم حدیث کی اعلیٰ شان ہے، اعلیٰ صلاحیت ہے، ان کو اس کا فائدہ اور اس کا نفع حاصل ہوگا۔ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُقَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ۔ اس قسم کی صحیح مسند زیادہ احادیث پر کام کرنے کی کچھ منفعت اور کچھ فائدہ، اور مقررات احادیث کو جمع کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا، خصوصی ان لوگوں کو، ان اہل علم کو جن میں کچھ بیدار مغزی حاصل ہے اور جو احادیث کے اسباب اور اس کی علتوں کو جانتے ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہے۔ فذلك ان شاء اللہ یحجم بما اوتی من ذلك علی الفائدۃ فی الاستکثار من جمع، تو انہیں زیادہ احادیث کے جمع کرنے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِ مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، رہے عوام ناس اور ابتدائی درجے کے وہ اہل علم جنہیں ان محدثین جیسا تیقظ اور اسباب و علل احادیث کی معرفت حاصل نہیں ہے، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ، تو انہیں بہت زیادہ احادیث کی چھان بین کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ واو حالیہ، حالانکہ یہ لوگ تو کم احادیث کے جاننے سے بھی جب عاجز ہے، تو ان کے سامنے زیادہ احادیث اور تکرار والی احادیث کو لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصل تو زیادہ احادیث اور تکرار والی احادیث کا نفع ان اہل علم کو حاصل ہوگا، ان محدثین کو حاصل ہوگا جن کو علم حدیث سے متعلق اچھی خاصی واقفیت ہے، جو احادیث کا علم رکھتے ہیں، احادیث کے اسباب اور اس کی علتیں، کب کس حدیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے اور کب کس کو ضعیف، مشہور اور دوسرے قسم کے جو احادیث کے احکام ہیں اس پر لگائے جاتے ہیں، جن کو ان سے واقفیت ہے، ان کے سامنے زیادہ اور تکرار والی احادیث کو بیان کرنے سے بہت بڑا نفع ہوگا، لیکن جن کو اس قسم کی معرفت حاصل نہیں ہے، ان کے سامنے زیادہ احادیث کو بیان کرنے کا اتنا زیادہ نفع ہوگا نہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 لاکھ احادیث کو اچھی طریقے سے، جو میں نے سنی تھی اپنے شیوخ سے، اساتذہ سے، چھانا، پرکھا، اور اس میں سے جو ہے بہت سی احادیث جو
دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے ضروری ہے، ان کو میں نے جو ہے امت کے سامنے فائدے کے پیش نظر پیش کر دیا صحیح سندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔